ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سلام عليه يوم سلام عليه يوم ولدت ويوم يموت ويوم يبعث حيا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إياكم وأحسن خلقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تشاء خوبا تجان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اللہ یونس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تمام جہانوں کا مالک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ ذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اے لوگوں قل فرما دیجئے، اے حبیبہ بھی فرما دیجئے، اگر تم تک کوئی خوشی پہنچے، تم تک کوئی نعمت پہنچے، تم تک کوئی رحمت پہنچے، تم تک کوئی بہت بڑی فضیلت پہنچے، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس پہ خیر کرو، خیر کرنے کی کوشش کرو، اس پہ خوشی مناؤ، اس کا چرچا کرو، اس کو چرچا کرو. یعنی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم تک کوئی اللہ کی بہت بڑا احسان ہو آپ پر، جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم پر احسان کیا جائے، جب تم پر فضل کیا جائے، جب تم پر رحم کیا جائے، جب تمہیں کچھ عطا کیا جائے، اس پر خوش ہوا کرو اور اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کیا کرو. یعنی سیلیبریٹ کیا کرو. کیسے؟ اللہ کریم کیا کرے، کون چیز کو سیلیبریٹ کریں؟ میں نے جب پوچھا کہ سب سے بڑی سیلیبریشن ہے کیا، یہ دنیا میں کتنی خوشیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، اذ قال الحواریون، یعنی اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، اپنے رب سے دعا فرمائیں، اپنے رب سے ذرا کہیں تو صحیح، هل یستطیع ربک ان ينزل علینا، ہم پہ نازل کرے، ہم پہ نازل کرے، کیا نازل کرے؟ مائدۃ من السماء، آسمان سے وہ انعام نازل کرے.
آسمان سے کچھ انعام نازل کرے، ہم پر کوئی فضیلت نازل کرے، کیا نازل ہوا؟ من والسلوى من الطیبات، یعنی کہ پھر فرمایا کہ ہم پہ نازل کرے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، جب وہ نازل کرے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کی بات بتا رہا ہوں، ہماری قوم کی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم فرما رہی ہے۔ اس قال الحواریون، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیں کس بات کے لیے؟ ہم پہ نازل کرے اللہ احسان، کون سا احسان؟ کوئی بھی سب سے بڑا احسان ہم پہ نازل کرے، مائدۃ من السماء، آسمان سے کچھ ہمارے لیے اتارے جس کو ہم پا کر خوش ہوں، عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ ہم اس پر خوش ہو جائیں، پھر کریں کیا؟ عید لاولنا وآخرنا، اس کو ہم عید اول بھی سمجھیں، اسی کو ہم عید آخر بھی سمجھیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پہ نازل ہوا، بنی اسرائیل پہ منّا والسلویٰ نازل ہوتا رہا، کئی فضیلتیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منّا والسلویٰ نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اسی کی تقلید کرتے ہوئے کہا نا آپ دعا فرمائیں ہمارے پر نازل ہو، پھر ہم اس پہ عید منائیں، خوش ہو جائیں۔ پھر اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، کہ جب تم پر کوئی رحمت نازل کی جائے، جب تم پر اتنا بڑا کرم کیا جائے، جب تم پر کوئی ایسا کام ہو، احسان ہو، پھر اس پر خوش ہوا کرو، اس کو چرچا کیا کرو، اس کو سیلیبریٹ کیا کرو، اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹا کرو۔ خوشیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کو بانٹ لینا چاہیے۔ کوئی بندہ کامیاب ہو، اگر مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بنا، پی ایچ ڈی کیا، کوئی جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن میں کسی نے کچھ کر دیا، میڈیا سائنسز میں کچھ کر دیا، کوئی انجینئر بن گیا، اگر وہ جب تک لوگوں کو نہ بتائے، ایک کمرے میں بیٹھ کے بولے میں انجینئر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلانا ہوں، کوئی فائدہ ہے اس کے انجینئر یا ڈاکٹر بننے کا؟ یعنی وہ جب تک بتائے گا نہیں، لوگ کیسے کہیں گے ڈاکٹر صاحب ادھر آئیں، انجینئر صاحب، فلانے صاحب؟ جب تک وہ چرچا ہی نہیں کرے گا تو اسے معلوم کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھی کامیابی ملے، چھوٹے سے چھوٹی ہو، اس پہ خوش ہوا کرو، لوگوں کے ساتھ باتیں کرو، بتایا کرو کہ مجھے یہ ہوا، مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بتایا کرو، ان لوگوں کے ساتھ آج کل کے دور میں سے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو جیلس نہ ہو، ان لوگوں سے بانٹا کرو، ان لوگوں کو بتایا کرو۔ ویسے تو اللہ کریم نے فرمایا پورے جہان کو بتاؤ، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے، لیکن کہ کیا ہوتا ہے کہ بس یعنی جو خوشی ملے وہ سیلیبریٹ کرو، اپنوں کے ساتھ بانٹو، اس کو جو سمجھو تم سے محبت کرتا ہے ان میں محبت تو عام کرو، محبتیں بانٹو لوگوں میں۔ اللہ نے فرما دیا اب میں نے پوچھا میرے دل یہ تو بتا سب سے بڑی رحمت کون سی ہے، سب سے بڑی عظمت کون سی ہے، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ ارے خاور تجھے کیسے معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے؟ اگر ایک چیز ہوتی ہے تو اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس سے بنڈل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع ہوتی ہیں پھر بنڈل تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی بنڈل آف تھینکس۔ شکریہ 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 کرتے کرتے لوگ کہتے ہیں بنڈل آف تھینکس، یعنی بہت زیادہ شکریہ، ایک ہی بار بھائی، کیونکہ زیادہ کہنا نہ پڑے، بس ٹھیک ہے جی شکریہ بنڈل۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے پوچھا میرے دل یہ تو بتا خوشی کون سی ہے جو سب خوشیوں کی سردار ہے، جو سب خوشیوں سے افضل ہے، جس کی بدولت تجھے ساری خوشیاں ملی، جس کی خاطر تو دنیا میں آیا، جس کی خاطر تجھے یہاں پر بھیجا گیا، تو مجھے جواب ملا کیا؟ قرآن میں سے ہی جواب ملتا ہے۔ میں آپ کو یہی بتاؤں اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو، قرآن میں سے جواب ملتا ہے۔ اب قل بفضل اللہ کا جواب ڈھونڈنے نکلا میں تو مجھے ملا جواب یہ کہ وَمَا
تمام جہانوں کے لیے، جتنے بھی جہان ہیں، فرشتوں کے جہان کے لیے، انسانوں کے جہان کے لیے، جنوں کے جہان کے لیے، ناہوت کے زبان جو ہے وہ جہان کے لیے، ناہوت کے زبان کے لیے، تمام کے لیے، جبروت کے لیے، ہاہود کے لیے، جتنے بھی جہان ہیں، 18,000 مخلوقات میں لوگ کہتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور فرمایا کہ محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مجھے، قرآن کا جواب قرآن سے پتہ چلا مجھے کہ خوشی اگر ہے کوئی تو اس پر بات پر ناز کرو کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، اور عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آقا کریم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ جو سب سے بڑی رحمت ہے دنیا میں وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ کریم نے آپ کے رتبے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں، میں تمام عالمین کا رب ہوں۔ جب محبوب کے لیے کہا تو کہا ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کے لیے بھی عالمین کے، میں تو بھی تمام جانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ بات یہاں سے مجھے معلوم ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کسی نے اس کو منایا، اس سے پہلے بھی کسی نے منایا یا کسی نے سیلیبریٹ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم کے اندر ایک بات فرمائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو آیت لکھی ہے اس میں کہا سلام علیہ یوم ولدت و یوم یموت و یوم اموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو اس دن پر، بڑا مبارک دن ہے جی، سلام ہے اس دن پر جس دن میں اس دنیا میں آیا، جس دن میں اس دنیا میں پیدا ہوا۔ پتہ یہ چلا لوگوں میں آپ کے مطلب کی بات بھی بتاتا چلوں، ہم میرے آپ کے مطلب کی بات یہاں سے نکال لیتے ہیں چلیں۔ تو پتہ یہ چلا عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے جس دن میں آیا اس دن پر سلام ہو، وہ بڑا مبارک ہے، وہ بڑا مبارک دن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ برتھ ڈے منانا کوئی بری بات نہیں ہے، برتھ ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اس میں جائز چیزیں ہونی چاہیے، اس میں ناجائز کوئی چیز نہ ہو، جائز اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال طیب رزق سے اگر وہ کچھ خرچ کرے، صدقہ دے۔ یہ تو میلاد میں تو میں کہتا ہوں جو کچھ کرے تو وہ کم ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر حلال طیب مال میں سے خرچ کرے، اس میں سے خرچ کرے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو یہ بالکل قرآن کی روح سے بھی جائز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلامتی ہو، بڑا مبارک دن ہے، مبارک ہے، چرچا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دن کو اچھا سمجھنا چاہیے، اس دن بندہ جب دنیا میں اسی دن آئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی جو بول چال میں اور جو اخلاقیات میں سے سب سے اچھا ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں میلاد بھی منانا چاہیے اور ہمیں حسن و اخلاق کو اپنانا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو ہمیں اس سے حسن و اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ پھر جو ہے آگے بات اگر چلے گی
تو آقا کریم کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ جس دن آقا کی ولادت ہوئی چند باتیں وہ گزار کر کے پھر جو ہے وہ آگے ولادت کو بڑھا دیں گے اور پھر اس کے بعد اینڈنگ ریڈنگ کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، میرے آقا کریم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے بدن میں آیا، میرے بدن میں اس کا ظہور ہوا، میرے جسم اطہر میں آیا، میں جب بھی چلتی تھی میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر بھی ہوا کرتے تھے وہ موم بن جایا کرتے تھے۔ میں جب کبھی گھر میں بیٹھی ہوتی مجھے اچھی مہکدار خوشبوئیں آنے لگتی۔ ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے۔ آقا کریم کی والدہ بی بی آمنہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جب اس دنیا میں آنے والا تھا، میرا لال جب اس دنیا میں آنے والا تھا تو پھر کیا ہوا کہ آقا کریم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب وہ دنیا میں آنے والا تھا تو جہاں بھی میں جاتی تھی تو ایک بادل مجھ پہ سایہ کیے رہتا تھا، یعنی بادلوں کا سایہ میرے ساتھ چلا کرتا تھا۔ میں جب کبھی باہر دھوپ میں نکلتی بادل میرے ساتھ چل پڑتے تھے۔ ابھی آقا کریم کی ولادت ہوئی نہیں، پھر میرے آقا کریم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لال اس دنیا میں آنے لگا صبح صادق کا وقت تھا، صبح کا وقت سے کہتے ہیں صبح صادق وہ ٹائم تھا، اور جب وہ فرماتی ہے کہ میرا لال جب اس دنیا میں آیا، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال اس دنیا میں میرے لال کی آمد ہوئی، میرے لال کی آمد ہوئی، میں مکے میں بیٹھی ہوئی تھی، خرج منی آقا کریم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، جب میرا لال اس دنیا میں آیا میرے بدن سے ایک نور نکلا، میں دیکھنے لگی، ارے دیکھتے ہی دیکھتے اس سے سارا جہان روشن ہو گیا۔ میں نے کعبے میں بیٹھ کر مکے میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جب وہ اتنا روشن ہوا، میں نے اپنے گھر پر بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ مرحبا مرحبا کی صدائیں آنے لگی آسمانوں زمینوں سے، فرشتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرے آقا کریم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے آوازیں سنائی دینے لگی، واہ واہ مرحبا مرحبا کی صدائیں آنے لگی، درود و سلام کی صدائیں آنے لگی۔ میرے آقا کریم کی والدہ فرماتی ہیں کہ صدائیں آنے لگی میرے کانوں میں، درود و سلام کی صدائیں آنے لگی، اور پھر فرمایا کہ جب میرا لال اس دنیا میں آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ جب میرا لال اس دنیا میں آیا
تیل اسے لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا، مانگ نکلی ہوئی. اللہ اللہ، یہ جب اللہ کریم نے جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، یعنی اللہ کریم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا مجھے اپنے پروردگار ہونے کی قسم ہے کہ میں کچھ بھی نہ بناتا، میں کچھ بھی نہ بناتا اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا، آپ کو بھیجنا اگر مقصود نہ ہوتا تو پھر میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا، میں اس کائنات کو بناتا ہی نہیں. تو آقا کریم کی والدہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے لال کے سر میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی کی ہوئی، مانگ نکلی ہوئی، ختنہ کیا ہوا تھا، اور میرے لال جو ہے عطر سے معمبر کیا ہوا، معطر کیا ہوا، کانا مسحورا مسرورا، اور کہا کہ جب میرا لال معطر کیا ہوا، سرما لگا ہوا، اللہ اللہ اللہ، یہ سنت سرما ہم لوگ کہتے ہیں، جو بھی لوگ تیل لگا ہوا، سرما لگا ہوا، خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ تو کوئی آقا کریم وہی ہو سکتے ہیں نا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہو، جو امتوں کے لیے، امت کے لیے ساری زندگی سجدے میں سر رکھ رکھ کر رویا ہوگا. وہ میرا نبی وہ اس دنیا میں آئے تو ہم کیوں نہ اس کا چرچا کریں. بے شک اس کا چرچا بنتا ہے، وہ اس لیے کہ میں ایک بڑا تصوف کا آدمی ہوں، میں روحانیت میں سے چیزوں کو نکالتا ہوں جو مجھے ذہن میں آتی جاتی ہے، میں بیان کرنا چاہ جاتا ہوں. بس اتنا یہ ہے کہ تحقیق کرتا رہتا ہوں، تحقیق میں صبح شام کرتا رہتا ہوں، تحقیقی علم میں آگے جاتا رہتا ہوں. لیکن جب میں کبھی کچھ کہتا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کیا مجھے کہنا چاہیے، کیا اسکرپٹ تیار کرنی ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے. بس اللہ توکل کر. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، صدقہ فیضان ہے، ان کی نالے پاک کا صدقہ. تو فرماتی ہیں کہ جب میرا لال اس دنیا میں آیا تو کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے کانا ساجدہ. میرا لال اس دنیا میں آیا کانا ساجدہ، اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا تھا. اللہ سجدے میں سر کو رکھا ہوا تھا. پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں. کس کی خاطر؟ ہماری خاطر، ہم امتیوں کی خاطر. جو ہم آج کل کے لوگ، ہم اتنے پرفتن دور کے اندر ہیں، ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. ہم تو دن میں 100 دفعہ شاید درود شریف بھی بہت کم پڑھتے ہیں، اور اس نبی نے ہمارے لیے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا. پھر فرمایا کہ جب میرا لال اس دنیا میں آیا تو کعبے میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو گئے، سارے کے ریزہ ریزہ ہو گئے. جتنے 360 بت رکھے ہوئے کعبے میں تھے سب کے سب ٹوٹ گئے. اور پھر کعبہ جھومنے لگا، جھومنے لگا، جھومنے لگا اپنی جگہ پر، یعنی ہلنے لگا. پھر فرمایا کہ جب میرا لال اس دنیا میں آیا تو اس دن کسی بھی عورت کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اس دن سب کو بیٹی عطا کی. تو یہ ساری صفات بیان کرنے کا مقصد میلاد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملفوظات کو بیان کرنا، آپ کے حسن و اخلاق کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں میلاد. تو کیا ہے کہ جب کبھی کسی دوسرے گھر والے سناتے ہیں، اسی طریقے سے
اسی طریقے سے آقا کریم کی صفات کو بیان کرنا چاہیے۔ جب میرے آقا کریم بچپن میں جھولے میں کھیل رہے تھے، جھولے میں تھے، آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور چاند ہلنے لگا، چاند ہلنے لگا۔ تو آقا کریم کی جتنی بھی معجزات کو بیان کیا جائے، میں سمجھتا ہوں رات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور جو میلاد مناتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے یہ بتا دو۔ تو میلاد میں جانتے ہیں، میلاد سے محبت کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی میلاد کرے، ہر کوئی میلاد کروائے، ضروری نہیں ہے، کرواتا کوئی ہے کہ جاتے ہو بہت سارے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب کی حاضری ہو گئی، سب کی حاضری ہو گئی۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ جو میلاد، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی سنت، کوئی فرض، کوئی واجب نہیں ہے کہ ہر بندے کو کروانا نہیں۔ صرف بات اتنی ہے، محبت کی بات ہے، جس کو محبت ہوتی ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ کریم اس سے کرواتا ہے اور لوگوں کو بلوا لیتا ہے، یہ سب کے لیے انعام کا باعث بن جاتا ہے۔ سب کو کیا پتہ کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ اس کے صدقے میں سب کی دعائیں مقبول ہو جائیں، اللہ کو اتنا پسند ہو۔ تو اب کیا ہے آخری بات جو عرض کرتا چلو میلاد کے بارے میں، میلاد کے بارے میں صرف اتنی بات ہے کہ جو ابو لہب ہے حضور کا چچا، کافر ہوا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں پوری سورت نازل کی گئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری ناک خاک آلود ہو، تو خاک کھول میں مل جائے، تم ہلاک ہو۔ تو کیا ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب سے کسی نے کہا کہ ابو لہب تیرے گھر میں، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تجھے بھتیجا آیا ہے تیرے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بیٹا آیا، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابو لہب نے اس انگلی کے اشارے سے جس غلام نے، جس لونڈی نے اسے یہ خبر سنائی، اس نے کہا جا تو اب سے آزاد ہے، تو نے ہمیں ہمارے بھتیجے کی خبر سنائی۔ ابو لہب جب دنیا سے چلا گیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا، کہا ہاں سنا کیا حال ہے رسول کے دشمن، کیا حال ہے تیرا؟ کہا دشمن تو میں تھا لیکن بات اتنی سی ہے کہ مجھے پیر والے دن تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے کہ جب میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں، نبی سمجھ کر نہیں، آقا سمجھ کر نہیں، سردار سمجھ کر نہیں، اپنے بھتیجے کے ہونے کی خوشی سے میں نے صرف کہا کہ جا تو آزاد ہے، پیر والے دن مجھے ایک اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، مجھے کچھ سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ تو ابو لہب جیسے کافر اور مشرک لوگ جنہوں نے ساری زندگی رسول کی مخالفت میں گزاری، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا قرآن کریم میں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی سب کچھ اس کا خاک و خون میں مل جائے، چاہے مال ہو، چاہے اس کی داغ خاک آلود ہو، مر جائے، مٹی میں مل جائے۔ کیا ابو لہب جیسے مشرکوں کو بھی جو رسالت کے انکاری ہوں، انہیں بھی اس بات کا انعام دیا جائے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں وہ بھی انجانے سے، یہ اس طرح نہیں کہ وہ رسول کریم آئے ہیں اپنا بھتیجا سمجھ کے بس، تو خوشی میں اگر وہ ایک لونڈی غلام کو آزاد کرے تو اسے یہ اجر ملے گا، اور جو حضور کے پکے سچے غلام اور امتی ہوں اور پھر حضور کا ذکر خیر کریں اور حضور کی میلاد کو عام کریں، چرچا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کے وہ درجے ہوں گے کہ کل حشر والے دن جب سرکار کی سواری آئے گی، یہ بات اسی دن معلوم ہو جائے گی، اسی دن معلوم ہوگی کہ درود
کہ ہم نے خالی بس نعتیں سنی اور گھر چلے جانا نہیں ہے. میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم کی بیٹی کا اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنا ہے, کہ بی بی جنت خاتون کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے, عائشہ صدیقہ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے حضور نبی کریم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے. اگر ہم خالی نعتیں پڑھتے رہیں گے اور جو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ میلاد سنتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. ہمیں جو ہے معاملات میں جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. ہمیں جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے, محبت سے رہنا ہے. ہمیں تمام تر جو ہے وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو حضور کی ولادت میں نے جو کچھ بھی کہا, جو غلطی خطا ہوئی اسے معاف فرما, اور جو کچھ میں نے صحیح کہا پروردگار اس کو اپنی بارگاہ نشان مقبول فرما. ہمارے قلوب و اذہان پر اس کو راسخ کر دے اور ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما. 12 ربیع الاول